السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے جہاں پورے پاکستان کو آگ اور خون میں جھونکا ہوا تھا، وہیں پر اس نے اب کشمیر کو بھی آگ اور خون میں نہلا دیا ہے۔ ایک ریٹائر آدمی، ایک ذہنی مریض جو ہے وہ پورے ملک کو جلا رہا ہے، اور اس کا ارادہ بھی یہی ہے کہ اس کو جلا کر راکھ کر دو، بھسم کر دو۔ ہٹلر بنا ہوا ہے، اس کو روکنے والا تو دور دور تک کوئی نہیں۔ اس کے حکم پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ کشمیر میں لوگوں کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں لوگ، چھتوں سے، درختوں کے اوپر سے، پیچھے سے، گاڑیوں سے، ہر طرف سے فائرنگ کی جا رہی ہے نہتے لوگوں پر، پرامن لوگوں پر۔ وہاں پر اپنا بریگیڈیئر تعینات کیا ہے، وحشی درندہ۔ یہ سب کے سب وحشی درندے ہیں کیونکہ انہیں صرف خون چاہیے۔ یہ بے غیرت بے شرم خود کو سمجھتے ہیں کہ یہ مالک و مختار ہیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور سچ میں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی ایسا قانون ہے جو انہیں روک سکے اس خونی بربریت سے، اس بے غیرتی، اس بے شرمی سے۔ یہ بالکل بے شرم ہو چکے ہیں جرنیل۔ یہ کرائے پہ چلنے والے بے غیرت بے شرم لوگ جو ہیں اپنے ہی لوگوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کشمیریوں کی جو ہے وہ میتیں، ان کو بھی غائب کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ ہاسپٹلز میں دیکھ سکتے ہیں ہم کہ وہ جاتے ہیں، انہیں روکا جا رہا ہے، مریضوں کو، زخمیوں کو روکا جا رہا ہے۔ اتنی بربریت۔ اور بھئی آگے نہتے کشمیری لوگ ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے، نہ ان کے جو ہے نا وہ کوئی ہاتھ میں ڈنڈا ہے، نہ کچھ ہو، اور بھائی وہ نہتے، ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں ان مظلوموں پر، اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ پرامن طور پر اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس ملک میں جرنیلوں نے ایک نیا قانون بنا دیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ قانون ہے جو بنگلہ دیش کے لیے بھی انہوں نے تب سے بنایا ہوا، اب تک چل رہا ہے بنگلہ دیش والا، کہ بھئی دیکھو، اگر تم نہتے ہو کر، پرامن ہو کر ہم سے اپنا حق مانگو گے تو ہم گولیاں ماریں گے۔ ہاں، کیونکہ یہ فرعون وقت ہے، یہ جو ہے یزید وقت ہے، یہ گولیاں مارے گا اور کچھ نہیں، تمہیں تمہارا حق نہیں دے۔ ہاں، اگر تمہارے ہاتھوں میں ہتھیار ہوئے تو پھر ہم اپنی 90,000 پینٹیں چھوڑ کر بھی بھاگ جائیں گے، پھر ہم سے نہیں لڑا جائے گا۔ ایسے بزدل، بے غیرت، بے شرم لوگ ہیں یار یہ، اور ان کی ہم تعریفوں کے پل باندھتے رہے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، ظالم لوگ۔ انہوں نے جو بنگلہ دیش میں کیا وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا آزاد کشمیر میں۔ وہ سب کچھ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا۔ ڈی چوک میں 26 نومبر کو انہوں نے سریعام گولیاں، ہمیں یاد نہیں ہے، سنائپر چڑھا کے اوپر چھتوں پر، نیچے معصوم لڑکوں پر، یار ینگ لوگ تھے وہ، پرامن طور پر عمران خان کی تصویر کے ساتھ کوئی تصویر کھنچوا رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے آرام سے، اور ان کو گولیاں مار رہے ہیں۔ کیسی بربریت انہوں نے کی کہ جب وہ قافلہ پہنچا تو جا کے ان کو جھپیاں ڈالی گئی کہ جی آؤ، تم تو ہمارے بھائی ہو، آپ تو پرامن لوگ ہیں، آپ سے ہماری کوئی، آپ بیٹھے آئے اور گھیر کے مارا۔ کیسے بڑے بغیرت بے شرم ہیں، گھٹیا لوگ ہیں کہ گھیر کے مارا، ان کو گولیاں ماری، راتوں کو اندھیرے میں ان کو گولیاں ماری۔ کیسے بغیرت بے شرم لوگ۔ اور آج دیکھیں وہ مریدکے میں، دیکھیں پھر مریدکے میں وہی کچھ کیا انہوں نے، 9 مئی کو بھی وہی کچھ کیا۔ تو یہ ان کا برانچ یہ اب نہیں ہے، یہ ظلم، یہ جبر جو ہے یہ وہ ڈھاکہ سے شروع کیا تھا انہوں نے۔ اور ڈھاکہ میں جب ان کو جوتے پڑے، جن کو ڈھاکہ کی گلیوں میں جوتے پڑے، جب جوتے پڑے تو پینٹیں اتار کے بھاگ گئے۔ جب آگے دیکھا ہتھیار والے ہیں تو پھر پینٹیں اتار کے بھاگ گئے۔ ایسے بزدل ہیں، ایسے بے غیرت بے شرم ہیں، کیونکہ یہ کرائے پہ، یہ یقین کریں، ٹاپ ٹو باٹم، اوپر سے نیچے تک سب کے سب بے غیرت بے شرم ہے۔ کسی میں غیرت نہیں ہے، کسی میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کو بھی جواب دینا ہے، کہ سارا جواب عاصم منیر کو دینا تم نے۔ اس ویڈیو کو بلاک کیا جائے گا، مجھے پتا ہے، اس ویڈیو کو بلاک کیا جائے گا، اس ویڈیو کو جو ہے نا وہ اس کی کمپلین بھی کی جائیں گی، اس کا وہ پتہ نہیں کیا کیا جائے گا، لیکن اس کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن میرا کام ہے حق سچ بیان کرنا، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر گراؤنڈ پہ ہوتا ہوا جو ظلم، جو جبر، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے ہم نے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ تو اٹھاتے رہیں گے ہم، لیکن ظلم جہاں، کیونکہ عمران خان بھی ایسا ہی ہے نا، عمران خان کیا کرتا تھا، جہاں ظلم ہوتا تھا وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا ساتھ۔ آج کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، آج ہم ساتھ کھڑے ہیں، حالانکہ ہماری کتنی مخالفت ان سے، وہ کرین والی پارٹی سے،
لبیک والوں سے، لیکن جب ان پہ ظلم ہوا مریض کے میں تو ہم ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے آواز اٹھائی. ہمارا کام یہی ہے کہ جہاں ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور آج مظلومیت جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کشمیریوں میں کہ وہ مظلوم ہیں، وہ نہتے ہیں، ان پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں، خون سے ان کے ہولی کھیلی جا رہی ہے. نظر آ رہا سارا کچھ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. تو وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ وہیں سے چلا. اب ہمیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پہلے یہ تھا نا کہ یار وہ پڑھو، یار کسی کو بتاتے بھی تھے تو پڑھو یار وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھو. دیکھو ان جرنیلوں نے کیا بربریت کی ہے وہاں پر، کیا بغیرتی بے شرمی کی ہے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں. ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، ہم وہ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا سارا کچھ. تو یہ کیا کتنا خطرناک پیغام دے رہے ہیں یہ لوگ کہ بھائی دیکھو پرامن آؤ گے تو ہم گولیاں ماریں گے، اور دوسری طرح آؤ گے تو پھر ہم بھاگ جائیں گے، پھر ہم تمہارے سامنے نہیں کھڑے، کیونکہ بزدل ہیں بغیرت بے شرم. اور وہ بلوچستان میں دیکھ لیں، وہاں پر نہیں جاتے، وہاں پر سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان پر ظلم کر کر کے ظلم ان کو ایسا مجبور کیا کہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. اور جب ہتھیار اٹھائے تو یہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. اب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 1500 بندے تھے، وہ 1500 بندے چڑھ گئے ہیں تم سب کے اوپر، تم سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہے. آج وہ دندناتے پھر رہے ہیں وہاں پر. اور اب آ کے ان کا بس چل رہا ہے کشمیریوں پر. یہ جہاں نہتے دیکھتے ہیں چڑھ جاتے ہیں، جہاں نہتے دیکھتے ہیں چڑھ جاتے ہیں. اور وہ نہتے نظر آ رہے ہیں کشمیر پر بربریت شروع کر دی انہوں نے. اب اس کشمیر کو بھی اسی طرف دھکیل رہے ہیں جہاں انہوں نے بلوچستان کو دھکیلا ظلم کر کر. آج وہی ہے. اب یہ کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ یار کوئی ان کو کوئی شعور دے، کوئی ان کو مت دے، کوئی ان کو سمجھائے کہ بھائی یہ نہ کرو، اپنے لوگوں پہ گولیاں نہ چلاؤ. وہ چلا چکے ہیں، ان کا کام ہی ہے، انہوں نے چلانا ہے. ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ تباہ کرنا، پاکستان کو توڑنا ہے. اور دیکھیں اپنی ہی فوج اپنے لوگوں پر چڑھا دی گئی، سیدھی گولیاں مار رہے ہیں وہاں پر. وہ پرامن لوگ ہیں بیچارے، وہ لاشیں اپنی گن رہے ہیں اور وہ دعائیاں دے رہے ہیں. آج بھی دعائیاں دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارا تمہارے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، تم کیوں ہم پہ گولیاں چلا رہے ہو؟ ہم تو لڑ نہیں رہے، ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اور عمران خان کا بھی یہی تھا، پرامن احتجاج تھا. کب عمران خان نے کہا کہ ڈنڈے اٹھا لو، سوٹے اٹھا لو، بندوق اٹھا لو؟ نہیں، پرامن تھا. جدوجہد بڑی جدوجہدیں پرامن ہی ہوتی ہیں، تو وہ پرامن جدوجہد. لیکن وہ کیا عمران خان کہا 26 نومبر کیا، اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا تب سے. تو نہ کوئی پرسان حال ہے، اس پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں. اور قوم اگر یقین کیجئے کہ اگر آپ نہ اٹھے اور اس ظلم، اس جبر، اس بے غیرتی کو آپ نے مل کر ختم نہ کیا تو یقین کیجئے پھر آپ ایسے ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ ان کا نشانہ بنتے رہیں گے اور یہ گولیاں چلاتے رہیں گے اور آپ کو کوئی پرسان نہیں. اگر کوئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی وقت آئے گا، یہ سارا ظلم، یہ جبر دیکھ کے کسی جرنیل کی غیرت جاگے گی اور وہ کہے گا کہ یار نہیں بس ہوگی یار، اب ہم اپنے لوگوں کو اور نہیں مار سکتے، یار یہ نہیں کر سکتے، تو آپ بھول جائیں. ہاں، کیونکہ ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کو ٹریننگ ہی بغیرتی کی ملتی ہے. نظر تو ہمیں یہی آ رہا ہے، ان کی ٹریننگ ہی بغیرتی کی، بے شرمی کیا ہے کہ تم نے اپنی تنخواہ کے لیے کام کرنا ہے. اور وہ مولانا فضل الرحمان جو کہتا تھا، یقین کرے مجھے وہ سچ لگنے لگ کے بات اس کی سچی تھی کہ بھائی یہ اپنی جو ہے پیسوں کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنی تنخواہ کے لیے تنخواہ لیتے ہیں تو جانے دیتے ہیں، ہم پہ احسان کرتے ہیں. اور اب تو جانے بھی کہاں دیتے ہیں، اب تو لیتے ہیں. یہ تنخواہ ان کو دی جاتی ہے جانے لینے کی، پاکستانیوں کی اور کشمیریوں کی. یہ بے غیرتی، بے شرمی وہاں پر ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صرف اور صرف پوری قوم ہے یہ مل کر اگر اٹھے اس ظلم، اس جبر کے خلاف جو ہے، تبھی کوئی ان سے جان چھوٹ سکتی ہے. ورنہ یہ جرنیلوں نے اپنی روح کا سودا کر دیا ہوا ہے شیطان الہین کے ساتھ. یہ شیطانی کام ہے، یہ پاکستان توڑنے والا کام ہے. اور یہ بالکل اسی ڈگر پہ ہیں کہ بھئی ہم نے توڑ دینا، کچھ چھوڑنا نہیں. ہم نے ہر چیز فنا کر دیا. آپ ملک میں اٹھا کے دیکھ لیں یار، ہر چیز تباہ کر دی انہوں نے. اکانومی ملک کی تباہ کر دی ہے، قرضے وہ چڑھا دیے انہوں نے ملک پہ. چل پھر نہیں رہا ملک. لیکن وہ ایک ریٹائر ذہنی مریض جو ہے وہ آ کے بیٹھا ہے اور اس کے نیچے اس کے تابع ساری کی ساری فوج ہے. اور یہ یزیدی فوج بن گئی ہے. یہ فوج اب یزیدی فوج ہے، فرعونی فوج ہے، دجالی فوج ہے یہ، جو کہ اس کا حکم مان کے ایک فرعون کا. اور وہاں پر لاشیں بچھا رہی ہے کشمیر میں، نہتے کشمیریوں کو مار رہی ہے. لیکن
سلام ہے کشمیریوں کو، وہ کھڑے ہیں بھائی. ان کے ذہن میں بھی وہی ہوگا نا کہ جب انہوں نے کیا تھا 26 نومبر کو کہ گنڈا پور وہاں سے آیا اور باقی پی ٹی آئی والے وہاں سے چلے، قافلے چلے، ادھر انہوں نے فائرنگ کی، ادھر انہوں نے لاشیں گرائیں معصوم پرامن لوگوں کی، اور وہ وہاں پر گنڈا پور بھاگ نکلا. تمام بھاگ نکلے. وہ نے کہا یہ ڈر کے ختم ہو گئے، اس کے بعد کہانی ختم ہوگی سر. یہی سوچ کے انہوں نے کشمیریوں پر بھی وہ بربریت، وہ ظلم کیا. لیکن کشمیری کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم میں کوئی گنڈا پور نہیں ہے، ہم میں کوئی اس کا اس کا کس کا والا گھس بیٹھیا نہیں ہے، ہم کھڑے ہیں. وہ آج بھی کھڑے ہیں. کل فائرنگ، کل لاشیں گری، کل رات ہی وہ پھر نکلے، آج بھی وہ باہر کھڑے ہیں اور آج پھر فائرنگ کی گئی ہے دھڑا دھڑ. یہ ان کا دماغ خراب، یہ درندے بن چکے ہیں اس ٹائم. یہ جرنیل جو ہیں یہ درندے بن چکے ہیں. اور ان کی دیکھیں عوام میں ان کی حالت دیکھیں. فوجی وردی جہاں عوام دیکھتی ہے گالیاں نکال رہی ہے. وہ جو بات مشہور تھی وہ انہوں نے سچ کر دیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ وردی والے دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ سیدھی گولیاں مارے ہیں نہتے کشمیریوں کو، نہتے لوگوں کو، اور وہاں پر جو ہے جنازے اٹھ رہے ہیں. لیکن وہ کھڑے ہیں، کوئی بغیرتی بے شرمی کوئی سمجھانے. وہ ساتھ میں نون لیگ دیکھ لیں. کل رات وہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی، وہاں پر دھاندلا وہاں پر دکھایا جا رہا تھا، صبح رپورٹ ہو رہا تھا صاحب کہ بھائی پولنگ اسٹیشن خالی پڑے، کوئی بندہ نہیں ووٹ ڈال رہا وہاں پر جا کے، خالی پڑے ہیں وہ. لیکن یہ جو اپنا نون لیگ والے ہیں یہ راتوں رات جیت کے، جیسے یہ پنجاب میں جیتے، جیسے ان کو وہ سسٹم بند کر کے اور جناب وہ لائٹیں بند کر کے فارم 47 بنا کے وہ پورا وہ حیران ہے صاحب کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. یہاں پر تو پولنگ اسٹیشن میں تو بندہ ہی نہیں تھا، کوئی ووٹ نہیں ڈالنے آئے کوئی لوگ، اور یہ جیت گئے. بڑی اکثریت سے ہیں، اعلان کر رہے ہیں اور فتح منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. اور ان کا جشن آپ دیکھیں ایسے جیسے اللہ معاف کرے کہ ہر طرف امن سکون ہے اور یہ جشن منا رہے ہیں. اور کس پہ جشن منا رہے ہیں؟ یقین کیجئے کہ یہ لوگ جو ہے یہ کشمیریوں کے قتل عام پہ جشن منا رہے ہیں جی. کیونکہ انہیں پتا کہ بھائی یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں یہ تو ووٹ تو ہمیں دیا نہیں انہوں نے، تو پھر ان پہ گولیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے ان کے اوپر، تو پھر ٹھیک ہے جشن مناؤ. یہ ہمیشہ جشن مناتے ہیں جب بھی کوئی ایسی، کیونکہ یہ نون لیگ نہیں، یہ خون لیگ ہے. یہ خون لیگ کو آپ پہ مسلط کیا گیا ہے اور اب پھر زبردستی جیسے پورے پاکستان میں مسلط کیا گیا اس خون لیگ کو، اب کشمیر میں اس خون لیگ کو مسلط کر دیا گیا ہے دوبارہ پھر سے زبردستی. اب تو وہ بلاول بھٹو بھی چیخے مار رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، جہاں جاتے ہیں زبردست. اس کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ اپنا اس کو جو ہے ووٹ میں، اس کو بھی پتہ ان کو ووٹ تو ملے نہیں ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ بھائی ووٹ تو مجھے بھی نہیں ملے، لیکن کہیں مجھے بھی تو بنا دو، ہمیں بھی فارم 47 پہ بٹھا دو. یہ سب چور ہیں، چوروں کا ایک ہی ہے. کشمیریوں کے لیے کوئی نہیں بول رہا، ان کے لیے کوئی درد نہیں. اور یقین کیجئے کہ وہاں پر اب جو نعرے لگ رہے ہیں، ان جرنیلوں نے اس مقام پر پہنچا دیا کشمیر کو. اپنی کہا جاتا تھا کہ کشمیر ہماری شہرک ہے، اس شہرک کو آج انہوں نے کاٹ دیا. آج انہوں نے انا للہ پڑھ دی، اس پہ خود کاٹ دیا اس شہرک کو. کیونکہ آج وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں آزادی کے. جی ہاں، جو پہلے کبھی نہیں لگے. اب جب اتنی بھربریت اور لاشیں گرائی گئی ہیں، اب وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں. کیا لگ رہے ہیں خود سے سن لیں آپ. اور یہ حال ہوتا تھا مشرف دور میں کہ فوجیوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ بھائی وردی پہن کے باہر نہیں جانا تم نے، نہیں تو گالیاں پڑیں گی. لوگ پتھر مارنا شروع ہو گئے تھے. یقین کریں پتھر مارتے تھے لوگ ان کو کہ بغیر تو بے شرمو دبا ہو جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے. کیا حال کر دیا تم نے ملک کا. آج اس سے بھی بدتر ہے. مشرف دور میں بھی ایسے پاکستانیوں کی لاشیں نہیں گرائی جاتی تھی سیدھے فائرنگ کر کے فوج. اب تو فوج سیدھی فائرنگ کر رہی ہے لوگوں پر، لاشیں گرا رہی ہے. تو اب نفرت آپ دیکھیں کہ ان جرنیلوں نے اس پورے ادارے کو نفرت کا نشان بنا کے رکھ دیا پوری قوم کے لیے، کہ جہاں جاتے ہیں یہ ان سے نفرت جو ہے نا اس کا اظہار ہوتا ہے. اور وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں آزادی، کشمیر میں آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں. اندازہ یا اس نہج تک کشمیری جو پاکستانیوں سے بڑھ کے محب وطن تھے، پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی تھے وہ، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اور نہیں. انہوں نے جیسے مجبور کیا ان کو بنگلہ دیشیوں کو، وہاں جو ظلم کیا انہوں نے، بھربریت کی بنگلہ دیش میں، تو پھر انہوں نے بھی نعرہ لگایا آزادی کا اور انہوں نے لے لی.
اور یہاں پر بربریت ظلم کیا. اب یہاں پر بھی نعرے لگ رہے ہیں. بلوچستان میں بھی یہی ظلم یہی بربریت وہاں پر کی اور وہاں پر بھی وہ آزادی کے نعرے لگ گئے. وہاں پر تحریک کھڑی ہوگی. اب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. وہ یہی کام اب یہ اس میں کشمیر میں شروع کر دیا. ایسی بغیرتی بے شرمی ہے بھائی. وہاں پر دیکھو انڈیا میں احتجاج ہوا, انہوں نے اسٹوڈنٹ نکل کے آئے, انہوں نے لاٹھی چارج کیا, آنسو گیس ان پہ چھوڑی, بڑا ظلم کیا انہوں نے, لیکن انہوں نے گولی نہیں چلائی کسی پہ, کوئی لاش نہیں گرائی. اور آخر میں ہوا کیا, انہوں نے ان کی ڈیمانڈ ماننی پڑی. حکومت نے ان کی ڈیمانڈیں ساری مانی. ان کی ریزائن آیا, اس کا جو ایجوکیشن منسٹر تھا لیا گیا ریزائن, کیونکہ اپنی وہ دیکھ ایک لمٹ ہوتی ہے نا, اس سے آگے نہیں جاتے. یہاں تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے, ہم گولیاں چلا دیں گے, مار دیں گے, ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے. پرامن طور پر آپ جب بھی باہر نکلیں گے ہم آپ کو گولیاں ماریں گے. تو یہ وہ گولیاں مار رہے ہیں. ایک فرعونیت ہے, ایک فرعون بنا بیٹھا اوپر. ذہنی مریض جو ہے اس نے پورا ملک تو تباہ کیا ہی تھا, اس نے اب کشمیر کی شہرک بھی کاٹ دیا ہے. یہ سچ میں یہ لائے ہی اسی لیے گیا ہے پاکستان توڑنے کے لیے, اور اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ سب کے سب بغیرت بے شرم ہیں. اب یہ عوام کو تھوڑا حوصلہ کرنا ہوگا, ورنہ ایک ایک کر کے ایک دوسرے کی لیسی لاشیں گرتی دیکھتے رہیں. نہیں تو پوری قوم کو نکلنا ہوگا باہر, اور پرامن طور پر نکلنا ہوگا, کیونکہ جب ایک بار پوری قوم نکل آئی تو پھر کس کو گولی مارے. پھر یہ خود بھاگیں گے, اپنی پینٹیں چھوڑ کے بھاگیں گے, پھر یہ نظام بھی بدلے گا, اور یہ جتنی تباہی بغیرتی بے شرمی ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہوگی.